الحمدللہ الذی ہدانا، وہ تمام تعریف اللہ کی جس نے ہمیں ہدایت دی الی صراط طریق، سیدھے راستے کی طرف۔ اس کے بعد ہے وجعل لنا، جس نے بنایا ہمارے لیے التوفیق، توفیق کو خیر رفیق، بہترین رفیق، جس نے توفیق کو ہمارے لیے بہترین رفیق بنایا۔ والصلاۃ، اور درود ہو علی من ارسلہ، اس ہستی پر جس کو اس نے بھیجا، جس کو اس نے بھیجا۔ اب یہاں پر ہم وجعل لنا، یہ تہذیب کا متن ہے، اس کی شرح آ گئی، شرح تہذیب ہے۔ اب جس میں پہلی بات آئی ہے، یہ جو لام حرف جار ہے، یہ جار ہے، اور یہ جو نا ہے یہ کیا ہے؟ مجرور۔ اور قانون ہمیشہ یہ ہے کہ جار مجرور کو ہمیشہ فعل یا شبہ فعل کے متعلق کرتے ہیں، جار مجرور کو ہمیشہ فعل یا شبہ فعل کے متعلق کرتے ہیں۔ اب اس اگر پورے جملے کو دیکھیں تو لنا یہ جعلہ کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، توفیق کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اور خیرہ کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اور رفیق کے متعلق بھی۔ یہ لنا جو ہے نا، یہ چاروں کے متعلق ہو سکتا ہے کہ لنا جار مجرور، جہاں بھی جار مجرور ہو اس کو بیٹا کیا کہتے ہیں؟ ظرف۔ جار مجرور کیا کہتے ہیں؟ ظرف۔ اب یہ کس کے متعلق ہے؟ پہلی بات یہ کر رہے ہیں الظرف، ظرف اما متعلق بجعل، یا تو یہ جعل کے متعلق ہے، یا تو یہ لنا جو ہے نا یہ متعلق ہے جعل کے۔ پھر اللام للانتفاع، تو اگر اس کو جعل کے متعلق کریں گے تو اس لام کو لام انتفاع کہیں گے۔ یہ سمجھیں کہ لام انتفاع کیا ہے؟ لام انتفاع کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے بیٹا عمومی طور پر جو لام ہے، لام غایت کے لیے آتی ہے، لام للغایہ، کسی مقصد کے لیے آتی ہے، کسی علت یا علت بیان کرنے کے لیے آتی ہے، یا کرنے کے لیے آتی ہے۔ اب زیادہ اس کا جو معنی ہے لام تعلیلیہ ہوتی ہے، اور کبھی غایت کے لیے بھی آتی ہے، لیکن جو لام کا حقیقی معنی ہوتا ہے، جو اصل سب سے زیادہ مشہور معنی وہ ہے اللام التلیل، لام تلیل کی آتی ہے۔ اب یہاں پہ جنہوں نے کہا نا کہ اس لام کو لام انتفاع بنائیں گے، تو یہ در حقیقت اس پر ایک اعتراض تھا۔ اعتراض یہ تھا، انہوں نے کہا جی کہ جعلہ جس نے بنایا لنا ہمارے لیے، اب لنا یہ ظرف جو ہے، یہ جار مجرور کو ظرف کہتے ہیں، یہ ظرف جو ہے یہ یاد متعلق ہوگا جعلہ کے ساتھ۔ اگر اس کو جعلہ کے متعلق کریں تو یہ لام انتفاع ہوگا۔ لام انتفاع لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک اعتراض تھا، اور اس اعتراض کا جواب ہے اللام للانتفاع، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال مقدر یہ ہے، یہ سوال مقدر نوٹ کر لیں اپنی کاپیوں پہ، یہ کتاب کے اوپر، آپ کو پھر بعد میں سناتے وقت آسانی ہوگی۔ تو یہ سوال مقدر یہ ہے، جعل لنا، ایک اس کا معنی میں نے کیا ہے بنایا، اس نے بنایا ہمارے لیے، اس نے بنایا ہمارے لیے، ہم اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں، اس نے بنایا ہمارے لیے، یعنی ہمارے، اس نے بنایا ہمارے نفع کے لیے۔ یہ ترجمہ میں نے کیا لام انتفاع والا۔ اگر ترجمہ کروں اس کا لام علت والا، اس نے بنایا ہماری وجہ سے، یہ لام علت ہے۔ اگر اس لام کو ہم لام تعلیل مانیں تو ترجمہ ہوگا اس نے بنایا ہماری وجہ سے۔ یہ لام علت وجہ بیان کر لی گئی ہے نا اصل میں۔ دیکھو نا بیٹا، جلو للفرس، جو گھوڑے کے لیے ہے، ایسے ہی ہے نا، تو اس نے بنایا، یہاں پہ لانا ہمارے لیے نہیں ہوگا بلکہ ہماری وجہ سے ہوگا۔ تو اس پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کریں اس نے بنایا ہماری وجہ سے توفیق کو بہتر ساتھی، تو یہ تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ توفیق ہماری وجہ سے بہترین ساتھی نہیں بنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو بہتر ساتھی بنایا ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق سمجھے
ایک معنی یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کو لام تعلیل مانے تو ترجمہ یہ ہوگا وجعلا، اور اللہ نے بنایا ہماری وجہ سے توفیق کو ہمارا ساتھی. حالانکہ ہماری وجہ سے اللہ نے توفیق کو ہمارا ساتھی نہیں بنایا، بلکہ حقیقت ترجمہ کو اور اس نے بنایا ہمارے لیے توفیق کو بہتر ساتھی. اب جب لام لام کے دو ترجمے نکلتے ہیں، ایک لام تعلیلیہ بنائے تو یہ معنی بنے گا اور لام انتفاع بنائے تو یہ معنی بنے گا. تو بیٹا اس میں یہ کہتا ہے کہ بجالا یا تو متعلق ہوگا جالا کے ساتھ. اب اس میں اللام للانتفاع، لام کس کے لیے آئے گا؟ انتفاع کے لیے، علت کے لیے نہیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ تو فی قولہ تعالیٰ اب دلیل مانگ رہے ہیں کہ جو آپ نے لام انتفاع بنایا ہے، تو ہم نے تو نحو کے اندر یہ نہیں پڑھا کہ لام انتفاع کے لیے بھی آتا ہے. لیکن شرح میں تعامل میں ہم نے پڑھا ہے کہ لام علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، انتہا بیان کرنے کے لیے آتا ہے، غائب کے لیے آتا ہے، لام زائدہ بھی ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ لامی انتفاع کا ذکر نہیں، شرح میں ذکر نہیں ہے نا لامی انتفاع کا. تو کہتے ہیں کہ اگرچہ شرح میں یا نحو کی کتابوں میں ذکر نہیں، لیکن قرآن میں ذکر ہے. جیسے فی قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے قول میں جعل لکم الارض فراشا، جعل لکم الارض، یہ دیکھیں یہ لام آ گیا نا، جعل کے بعد لام آیا گا. تو یہاں پہ بھی جعل، اس اللہ نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فراشن، بچھونا. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو جیسے انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں یہ لام لام انتفاع ہے، ایسے ہی اس کتاب کے اندر جعل لنا میں جو لام ہے یہ لام لام. یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ پھر سنیں وجعل لنا، اس نے بنایا ہمارے لیے. یہ لنا یہ ظرف ہے. ظرف کس کے متعلق ہے؟ کہتے ہیں کہ ظرف جعل کے متعلق بھی کر سکتے ہیں اور نمبر دو توفیق کے متعلق بھی کر سکتے ہیں. یہ لکھا ہے اما رفیق، یہ رفیق کے متعلق بھی کر سکتے ہیں. یہ یا یہ متعلق ہوگا، یہ رفیق کے متعلق ہوگا. یہ جو لنا ہے نا، اس کے متعلق بھی ہو سکتا ہے اور رفیق کے متعلق بھی ہو سکتا ہے. کہ لنا کو ہم جعلہ کے متعلق کر دیں پھر بھی ٹھیک ہے، اور رفیق کے متعلق کر دیں پھر بھی ٹھیک ہے. اچھا اب ویکون تقدیم ممول مضاف لے علال مضاف لکونی ظرفن. اب اس پہ اعتراض ہو جاتا ہے، اور یہ ویکون تقدیم ممول یہ سوال کا جواب ہے. سوال یہ ہوتا ہے اس پہ، یہ سوال آپ نوٹ کر لیں پھر. یہ بیٹا سوال یہ ہے کہ جو جار مجرور بعد میں آتے ہیں، فعل اور شبہ فعل پہلے آتے ہیں، جار مجرور بعد میں آتے ہیں اور فعل اور شبہ فعل پہلے ہوتے ہیں. اگر آپ لنا کو رفیق کے متعلق کریں گے تو ممول مقدم ہوگا اور عامل بعد میں آئے گا. ممول بھی دیکھیں پہلے عامل ہوتا ہے بعد میں ممول ہوتا ہے. پہلے زبر زیر پیش دینے والا عامل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ لفظ آتا ہے جس کی وجہ سے اس پر زبر زیر پیش آتی ہے. لنا کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اس کو ہم جعلہ کے متعلق بھی کر سکتے ہیں اور رفیق کے متعلق بھی کر سکتے ہیں. اگر جعلہ کے متعلق کریں گے تو لنا میں لام لام انتفاع ہوگا، جیسے اللہ جی جعل لکم الارض فراشا میں ہے. اور اس کو رفیق کے متعلق کریں تو پھر اس میں اعتراض آتا ہے. اعتراض یہ آتا ہے کہ رفیق کے لنا کو رفیق کے متعلق کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ لنا پہلے آیا ہے اور رفیق تو آخر میں آ رہا ہے. دیکھیں نا یہ آخر میں رفیق آ رہا ہے، تو یہ بہتر نہیں ہے. مطلب کیونکہ ممول بعد میں ہوتا ہے، لنا یہ ممول ہے اور رفیق یہ عامل بنے گا، تو عامل کو پہلے آنا چاہیے اور رفیق کو ممول کو بعد میں آنا چاہیے. اس کا جواب یہ دیتے ہیں وَيَكُونُ، اور ہوگی تقدیم و ممول المضاف لے، مضاف لے کو ممول بنانے کو مقدم کرنا الگ مضاف مضاف پر لکھونے کی ظرف، کیونکہ یہ ظرف ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ ظرف ہے. بس ظرف مما یتوسع فیہ، اور ظرف کے اندر وہ وسعت ہوتی ہے ما لا یتوسع فی غیرہ، جو اس کے غیر میں وسعت نہیں ہوتی، جو اس کے غیر میں وسعت نہیں ہوتی. بیٹا یہ جو جملہ ہے نا، ظرف کے اندر اتنی وسعت ہے، کسی اور کے اندر ویسی وسعت کیوں وسعت ہے؟ اس لیے وسعت ہے کہ کبھی بھی فعل یا شبہ فعل، کبھی بھی فعل یا شبہ فعل ظرف کے بغیر نہیں آ سکتے.
کبھی بھی فعل یا شبہ فعل ظرف کے بغیر نہیں آ سکتا۔ کیسے؟ ظرف کسے کہتے ہیں؟ یا جگہ کو یا وقت کو۔ ظرف کسے کہتے ہیں؟ جگہ کو یا وقت کو۔ تو جب بھی کوئی کام کریں گے تو کام جگہ اور وقت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب بھی کوئی کام کریں گے وہ کام کسی جگہ پر ہوگا اور کسی وقت میں ہوگا، چاہے وہ حال کا وقت ہے یا استقبال کا یا ماضی کا ہے۔ تو گویا جب بھی فعل یا شبہ فعل ہوگا تو اس کے ساتھ ظرف کا ہونا لازمی ہے۔ جب بھی کام ہوگا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ظرف کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ کام ظرف کے بغیر پایا نہیں جا سکتا۔ تو جب کام اور ظرف ان کا آپس میں تعلق محارم والا ہوتا ہے، یعنی ایک کا دوسرے سے تعلق ٹوٹ نہیں سکتا، پکا تعلق ہوتا ہے ظرف کا اور فعل یا شبہ فعل کا۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ فعل اور شبہ فعل میں بہت گہرا تعلق ہے اور اس گہرے تعلق کی بنیاد پر اس میں اتنی وسعت ہے، ان میں اتنی وسعت ہے کہ ظرف چاہے ممول سے پہلے آ جائے یا ممول کے بعد میں آئے، ظرف عمل سے پہلے آ جائے یا عمل کے بعد آئے، ظرف عمل سے پہلے آ جائے پھر بھی ٹھیک ہے، بعد میں آ جائے، کیونکہ ان کا اتنا گہرا تعلق ہے، گہرے تعلق کی بنیاد پر ان کے اندر وسعت ہوتی ہے۔ پھر سنیں یہاں پہ یہ بات ہماری مکمل ہوگی، بس آپ اس کو خلاصہ تر سن لیں۔ وَجَعَلَ اور بنایا اللہ تعالیٰ نے لنا ہمارے لیے، اس کا ایک معنی ہے بنایا ہمارے لیے اور ایک معنی ہے اس نے بنایا ہماری وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ ترجمہ ہم نہیں کریں گے، یہ ترجمہ ہم، کیونکہ اس ترجمے سے خرابی لازم آئے گی، ہم ترجمہ کریں گے تو یہ کریں گے ہمارے لیے، اس لام کو لامی انتفاع بنائیں گے۔ یہ ظرف یا تو متعلق ہوگا جعلہ کے ساتھ، اگر جعلہ کے ساتھ متعلق ہوگا تو یہاں پہ لام لام انتفاع ہوگا۔ قیل فی قول تعالیٰ، جیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جعل لکم الارض فراشا، اس اللہ نے بنایا تمہارے لیے، تمہارے نفع کے لیے زمین کو بچھونا یا فرش بنایا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ لکم میں لام لام انتفاع ہے، ایسے ہی اس میں بھی لام لام انتفاع ہے۔ اور دوسری اس میں احتمال یہ بیان کریں لنا کا جو متعلق ہے یہ رفیق ہوگا۔ اگر لنا کا متعلق رفیق ہو تو کہتے ہیں وَيَكُونُ، اس میں یہ ہوگا، اعتراض یہ آتا ہے کہ ممول پہلے آ گیا عامل بعد میں ہے، تو کہتے ہیں کہ وَيَكُونُ تقدیم ممول المضاف الیہ، مضاف الیہ کے ممول کی تقدیم، مضاف الیہ کے ممول کو مقدم کرنا، یہ رفیق مضاف الیہ ہے، اس کے ممول کو مقدم کرنا، یہ مضاف الیہ الرفیق، یہ مضاف الیہ ہے، یہ الرفیق ہے نا بیٹا، یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کے ممول، یہ مضاف الیہ کا یہ ممول ہے، یہ عامل ہے مضاف الیہ، الرفیق مضاف الیہ بھی ہے اور عامل بھی ہے، یہ مضاف الیہ اور عامل ہے اور اس کا ممول یہ ہے لنا۔ کہتے ہیں مضاف الیہ کے ممول کو اس عامل پر، اس کے عامل پر مقدم کرنا، علل مضاف مضاف پر مقدم کرنا اس لیے ہے لکون اضافہ، کیونکہ یہ ظرف ہے، یہ کیا ہے؟ ظرف ہے۔ والظرف مما یتوسع فیہ، اس میں ایسی وسعت رکھی گئی ہے ما لا یتوسع فی غیرہ، کہ جو کہ اس کے غیر میں وسعت نہیں۔ وہ وسعت کیا ہے؟ وسعت یہی ہے کہ یہ ظرف و فعل کے بغیر نہیں پایا جا سکتا، فعل اور شبہ فعل کے بغیر نہیں پایا، یہ وسعت ہے اس میں۔ اب یہ دونوں باتیں کر کے اب نتیجہ نکالتے ہیں، نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ یہاں تک یہ تو کلیئر ہو گیا، لنا کو ہم جعل کے متعلق بھی کر سکتے ہیں اور رفیق کے متعلق بھی کر سکتے ہیں اور تفیق کے متعلق بھی کر سکتے ہیں، جس کے مرضی متعلق کریں، یہ درست ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ اب زیادہ بہتر کس کے متعلق کرنا ہے؟ جعل کے متعلق کرنا زیادہ بہتر ہے یا رفیق کے؟ کہتے ہیں والاول اقرب، جو پہلا ہے یہ اقرب ہے، یہ جعل پہلا تھا نا، یہ اقرب ہے کیونکہ یہ قریب ہے نا، لفظی طور پر، یہ لفظی طور پر آپس میں قریب ہیں، وثانی مانن، اور یہ جو اگر ہم رفیق کا متعلق کریں تو یہ معنوی طور پر قریب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بار جو نا آپ چاہے پہلے کو کر دے چاہے دوسرے کو کر دے، پہلا لفظی طور پر قریب ہے کہ عامل اور ممول ساتھ ساتھ ہیں، اور اگر معنی کا حساب کریں تو معنی کے اندر تو یہ لنا میں یہ رفیق اور یہ ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں۔ تو فیق کا معنی یہ ہوتا ہے
بہتر رفیق. توفیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہتر رفیق. جب توفیق کو ذکر کر دیا تو خیر رفیق ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. دیکھ میں آپ اس کے بعد مثال بتاتا ہوں. جب ہم کہہ دیں کہ یہ انسان ہے، اس کے بعد کہیں کہ یہ حیوان ناطق ہے، تو جب ہم نے انسان کہہ دیا تو انسان کے اندر حیوان بھی آ گیا، ناطق بھی آ گیا. تو جب ہم نے توفیق کہہ دی، توفیق کے اندر خیر بھی آ جاتی ہے اور رفیق بھی. ان کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو کہتے ہیں دوبارہ اس لیے ذکر کیا ہے، اگر ہم لنا کو جعلہ کی بجائے اس کے متعلق کرنا چاہیں تو یہ پھر معنی زیادہ بہتر ہو جائے گا. معنی کے اندر بہتری یہ آتی ہے اس نے خیر رفیق کے رفیق کی بہتری کو ہمارے لیے بنایا، رفیق کی بہتری کو ہمارے لیے بنایا. تو معنی کے اندر بہتری پیدا کرنے کے لیے نا تو التوفیق کے بعد خیر الرفیق کو ذکر کر دیا تاکہ معنی کے اندر مزید حسن آ جائے. اس کے بعد اگلا بیٹا آ جائے. اب توفیق اس نے بنایا ہمارے لیے توفیق کو. توفیق کسے کہتے ہیں؟ توفیق کی ڈیفینیشن کریں. ہوا توجیہ الاسباب، اسباب کو متوجہ کرنا ہے، نحو المطلوب والخیر، مطلوب اور خیر کی طرف اسباب کو متوجہ کرنا. نحو کا معنی ہوتا ہے طرف، مطلوب اور خیر کی طرف اسباب کو متوجہ کرنا. اس کا نام کیا ہے؟ توفیق ہے. تو یہ بیٹا آسان ہی ہے کہ یہ ہوا توجیہ الاسباب، اسباب کو متوجہ کرنا، چاہے وہ اسباب ایک ہے چاہے اسباب زیادہ ہیں. جب ہم اسباب کو اپنے مطلوب کی طرف اور اپنی خیر کی طرف متوجہ کریں گے تو اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ توفیق. اب آگے لکھا ہے والصلاۃ، اور درود ہو. والصلاۃ، درود ہو علی من ارسلہ، اس ذات پر جس کو اس نے بھیجا. اب صلاۃ کا معنی بیان کریں. واہی بمعنی الدعاء، یہ دعا کے معنی میں اے طلب رحمت، یعنی طلب رحمت ہے. یہ اس کا پہلا معنی ہے. یہ کیا ہے؟ پہلا معنی طلب رحمت ہے. یہ تب ہوگا اگر صلاۃ کی نسبت بندے کی طرف ہو. اگر صلاۃ کی نسبت بندے کی طرف ہو تو کیا ہوگا؟ طلب رحمت، کہ ہم بندوں نے اللہ سے رحمت کو طلب کرنا ہے. اور اگر اس کا معنی، اگر اس کی نسبت رب کی طرف ہوگا اذا اسند الی اللہ، اور جب اس کو منسوب کیا جائے اللہ کی طرف، جب صلاۃ کو منسوب کیا جائے اللہ کی طرف، یجرد عن معنی طلب، اب یہ خالی ہو جائے گا طلب کے معنی سے. طلب ہو جائے گا یہ اس کے طلب کے معنی سے. اگر صلاۃ کی نسبت بندے کی طرف ہو تو کیا معنی ہوگا؟ طلب رحمت. صلاۃ کی نسبت بندے کی طرف تو معنی کیا ہوگا؟ طلب الرحمت، رحمت کو طلب کرنا. بندہ صلاۃ پڑھتا ہے، ہم کہتے ہیں جی ریحا صلاۃ پڑھتی ہے. ریحا کے صلاۃ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ریحا اللہ سے رحمت طلب کرتی ہے. اب اگر کہیں کہ اللہ صلاۃ پڑھتا ہے، اب اللہ تعالیٰ تو طلب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے کس سے مانگنا ہے؟ ہم نے تو رب سے مانگنا ہے. اللہ نے تو کسی سے نہیں نا مانگنا. کائنات میں کوئی ہے نہیں کہ کس سے رب مانگے. تو اگر بندے کی طرف نسبت ہوگی تو بندہ اللہ سے رحمت کو طلب کرے گا. اور اگر یہ کہ اللہ صلاۃ پڑھتا ہے، جیسے قرآن میں ان اللہ و ملائکۃہ یصلون، اللہ صلاۃ پڑھتا ہے. اللہ کی صلاۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب اذا اسند الی اللہ، جب اس کو منسوب کیا جائے اللہ کی طرف، یعنی صلاۃ کو، یجرد، یہ خالی ہو جائے گا عن معنی طلب، طلب کے معنی سے. اس میں طلب کا معنی نہیں رہے گا. ویراد، اور مراد لیا جائے گا وَيُرَادُ بِهِ رحمت. اب اس سے رحمت مراد ہوگی. طلب رحمت نہیں بلکہ کیا مراد ہوگی؟ صرف رحمت مراد ہوگی. اگر صلاۃ کی نسبت بندے کی طرف ہو تو طلب رحمت، اور اگر صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو صرف رحمت. اب یہ جو لکھا ہے نا مجازن، یہ ایک سوال کا جواب ہے. مجازن کیا ہے؟ سوال کا جواب. پھر سنیں بیٹا کہ اور درود ہو، صلاۃ ہو، اگر صلاۃ کی نسبت بندے کی طرف ہو تو معنی ہوگا اللہ سے رحمت کو طلب کرنا. اور اگر صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو معنی طلب رحمت نہیں ہوگا بلکہ صرف ہوگا رحمت. یہاں پہ اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ رحمت کا معنی ہوتا ہے دل کی نرمی. رحمت کسے کہتے ہیں؟ دل کی نرمی کو
رحمت کہتے ہیں۔ آج آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ رحمت کسے کہتے ہیں۔ رحمت دل کی نرمی کو، اللہ تعالیٰ تو دل سے پاک ہے، اللہ کا تو دل ہے نہیں ہے، جیسے انسان کا دل ہے اور ہمارے دل کے اندر ایک کیفیت کا نام ہے، تو ویسے اللہ تعالیٰ تو دل سے پاک ہے۔ جب اللہ دل سے پاک ہے تو دل کی نرمی کہاں سے آئے گی؟ تو جب دل کی نرمی مراد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مراد کیا ہوگا؟ یہ سوال بیٹا سمجھیں، اپنے ذہن ذرا تھوڑی سی بیٹا ذرا کھڑی ہو جائیں، آپ کا ذہن فریش ہو جائے۔ ہاں بات سنیں، دیکھیں رحمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دل کی، تو اللہ تعالیٰ کا تو دل نہیں ہے، تو پھر جب اللہ کا دل نہیں ہے تو پھر اللہ کی رحمت بھی نعوذ باللہ نہیں ہے، تو جب رحمت نہیں ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر ایک قاعدہ ضابطہ سن لیں۔ قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ لفظ جو کمال والا ہے، ہر وہ لفظ جو کمال والا ہے، تو یہاں پر ہر وہ لفظ یا ہر وہ کیفیت جو اللہ کی طرف منسوب ہو، ہر وہ کیفیت جو اللہ کی طرف منسوب ہو، اس کا معنی مبادی مراد نہیں ہوگا بلکہ معنی غایت مراد ہوگا۔ معنی مبادی اور معنی غایت یہ سمجھیں، ایک ہے معنی مبادی اور ایک ہے معنی غایت، ایک ہے معنی مبادی اور ایک معنی غایت۔ اب اس کا جو مطلب معنی ہے اس کا رحمت کا دل کی نرمی ہے، یہ اس کا معنی مبادی ہے، اور معنی غایت کیا ہے؟ احسان کرنا۔ جب ہمارا دل کسی پر نرم ہوتا ہے تو ہم اس پر احسان کرتے ہیں، تو اب یہ ہے مجازن کا معنی، اس سے رحمت مراد ہوگی، لیکن رحمت مجازی طور پر مراد ہوگی، حقیقی طور پر معنی مراد نہیں ہوگی، کیونکہ رحمت کا حقیقی معنی یہ ہے دل کا نرم ہونا، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، تو لہذا جو رحمت کا مجازی معنی ہے کسی پر احسان کرنا، تو یہاں پر مجازی طور پر رحمت کا معنی لیا جائے گا، حقیقی معنی نہیں لیے گا، معنی مبادی نہیں لیے جائے گا بلکہ معنی اللہ تعالیٰ کیفیات سے پاک ہے۔ دیکھیں نا، ہم پر کبھی غم کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، اور غم کی کیفیت ہو یا خوشی کی کیفیت ہو، یہ کیفیت اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے کسی وجود کی، کسی جسم کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ کیفیت سے بھی پاک ہے، تو پھر جب کیفیت سے پاک ہے تو یہ جو رحمت کی کیفیت، اس سے کیا مراد لیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا ہم معنی مبادی مراد نہیں لیں گے بلکہ معنی غایت مراد لیں گے، یعنی پھر معنی اس کا کیا ہے؟ اب پھر سمجھیں، صلاۃ یہ بمعنی دعا ہے، یعنی طلب رحمت، اگر صلاۃ کی نسبت بندے کی طرف ہو، وَإِذَا أُسِرَّ إِلَى اللَّهِ، اور جب اس کو لفظ صلاۃ کو منسوب کیا جائے اللہ کی طرف، یجرد عن معنی طلب، اب یہ طلب کے معنی سے خالی ہو جائے گا، وَيُرَادُ بِهِ رحمت، اور اس سے مراد لیا جائے گا رحمت کو، مجازی طور پر، حقیقی اس لیے نہیں مراد لے سکتے کیونکہ حقیقی معنی ہوتا ہے دل کی نرمی، اور اللہ تعالیٰ کیفیت سے پاک ہے۔ اللہ من ارسلہ، صلاۃ ہو اس ہستی پر، من ارسلہ جس کو اس نے رسول بنا کر بھیجا، جس کو اس نے رسول بنا کر بھیجا، لم یسرہ بے اسمہ، کہتے ہیں کہ ماتن نے حضور کے نام کی صراحت نہیں کی، لم یسرہ صراحت نہیں کی، بے اسمہ حضور کا، اللہ محمد نہیں کہا کہ درود ہو، والصلاۃ علی محمد، درود ہو محمد پر، حضور کا نام نہیں لیا بلکہ حضور کا نام لینے کی بجائے کہا من ارسلہ، لم یسرہ باسمہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا نام کا صراحتاً ذکر نہیں کیا، تعظیما حضور کی عظمت کے پیش نظر، تو جس کی دل میں